حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے کروڑوں شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی، جس پر ہم ساری زندگی سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنے دربار میں بلا لے، چاہے تو ہم جیسے گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو اپنے در میں آنے کی توفیق ہی نہ دے۔ یہ تو اس کے احسان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عموماً ظہر کے بعد قرآن مجید کی درس کا سلسلہ ہوتا ہے، چونکہ رمضان المبارک قریب ہے تو دل میں خیال یہ ہوا کہ کچھ مسائل رمضان سے متعلق بیان کیے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دینی علوم حاصل کرنے میں کوئی شوق نہیں ہے۔ میں اگلے دن بھی نوجوانوں سے بات کر رہا تھا، یا تو لوگوں کے پاس علم موجود ہے کہ وہ پوچھتے نہیں، یا پھر وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کیا کہے گا۔ دنیا کے معاملات میں ہم کس طرح ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، دکان لینی ہو تو قانون دان کے پاس جاتے ہیں، لائر کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ دکان خریدی تو مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں، کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے نقصان نہ ہو۔ ہائے، وہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ میں بغیر علم کے نماز پڑھتا رہوں، بغیر علم کے زکوٰۃ دیتا رہوں، بغیر علم کے روزہ رکھتا رہوں، بغیر علم کے عمرہ اور حج کرتا رہوں۔ آخرت کے نقصان کو وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن دنیا کے نقصان کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو عارضی نقصان ہے، وہ قیامت کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر اس شخص کی نماز جو بغیر علم کے پڑھ رہا ہے، بغیر سیکھنے کے پڑھ رہا ہے، اس کی اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو وہ نماز اس کے کس کام آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، جو ایک دائیں کھڑا ہوتا ہے، دوسرا بائیں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو شرف قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے، اور اگر وہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، فرائض کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس کے منہ پہ مار دی جاتی اور اس کو بددعا دیتی ہے وہ نماز۔ آج ہم اتنے جری ہو گئے کہ ہمیں ذرا احساس تک نہیں ہے کہ قرآن کو ہم سیکھیں، ہم احادیث کو سیکھیں،
کم از کم مسائل کو سیکھیں، نماز کے مسائل کو تو سیکھیں جو فرائض ہیں، روزے کے مسائل کو سیکھیں. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور جو ہم سنتے ہیں پر اسی پر عمل کر لیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ بات صحیح بھی ہے ہی نہیں. اور مجھے تو اپنوں سے یہ بھی گلا ہے، معاشرے والوں سے، جس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اس کو مولانا بنا دیتے ہیں، جس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے جی صوفی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب. ایسے ہی آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں، اب جس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے وہ بھی اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا، وہ بھی الٹی سیدھی مارتا رہتا ہے، خود بھی ڈوبتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈبوتا ہے. بھائی یہ دین مذاق نہیں ہے، یہ فٹ بال نہیں ہے کہ مسئلے کو ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، نیا حج کر کے آئے تھے، تو مجھے آ کر کہنے لگے کہ آپ مجھے جماعت کرانے کا طریقہ سکھائیے. تو میں نے کہا کہ آپ کو اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے؟ پہلے اپنی نماز تو سیدھی کر لیجئے، ابھی تو اب تازہ حج کر کے آئے ہیں، تو حج کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے امام بن جائیں. کہتے نہیں، لوگ مجھے کہیں گے حاجی صاحب نماز پڑھائیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو کہہ دینا کہ حاجی صاحب اس قابل نہیں ہے، حاجی صاحب آپ کو نماز نہیں آتی ہے، اپنی نماز بھی تباہی کرسو تو جڑے پیچھے کھلوتے ہیں انہاں دی بھی تباہی کرسو. تو میرے ہتھاں تک تو جماعت والے پاسے نہ جاؤ، بلکہ یہ کہیں کہ مجھے نماز پڑھنا سکھاؤ تاکہ میری نماز سیدھی ہو جائے. لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں کہ میری نماز سیٹ ہو جائے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آدمی سب سے بڑا بے وقوف ہے، وہ عالم سب سے بڑا بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہے مجھے ہر سوال کا جواب دینا ہے. میں یہاں ایک بات آپ کو سناتا جاؤں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. انشاءاللہ میں مسائل کی طرف آنے لگا ہوں. فکر نہیں کرنا، کسی کو فکر تو نہیں ہے، ڈٹ کے بیٹھیے، انشاءاللہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا، آپ کا دامن خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ. امام مالک کتنے بڑے عالم ہیں، اتنا بڑا امام کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک واقعہ آیا، اور یہ واقعہ آنے سے پہلے وہ لوگ جو سوال لے کے آئے تھے وہ دوسرے علماء کے پاس بھی گئے. وہ دوسرے علماء کے پاس بھی گئے اور کہا کہ ایک عورت ہے، اسے غسل دیتے ہوئے ایک عورت نے یوں کہا کہ یہ عورت تو فاحشہ زانیہ ہے، اور اس کی پنڈلی پر، اس کی ران پر، معاف کیجیے، اس کی ران پر اس کا ہاتھ چمٹ گیا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اسے ہم نے دفنانا ہے، ہم اب کیا کریں؟ کسی عالم کو پتہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آگے یوں کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس عورت نے، غسل دینے والی نے، اس مردہ خاتون پر بہتان باندھا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کوڑے لگاؤ. جیسے وہ گئے، بہتان کی جو سزا تھی وہ انہوں نے دی، جیسے جیسے اسے کوڑے لگتے گئے ہاتھ پیچھے ہٹتا گیا. اتنا بڑا عالم، جب ان سے 100 سوال کیے گئے، 99 سوالوں پر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا، I don't know the answer of this question، مجھے نہیں پتا. ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں، جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے ہم ضروری کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینا؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم یوں کہہ دیں بھائی علماء سے رابطہ کرو، یہ ہمارا محکمہ نہیں ہے، یہ میری لائن نہیں ہے. ہم ورڈکٹ کیوں دیتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے. رمضان المبارک سے پہلے دیکھیں، رمضان المبارک بہت بڑا مہینہ ہے، یہ چھوٹا مہینہ نہیں ہے. ابھی سے ارادہ کیجئے کہ میں پورا رمضان مسجد میں گزاروں گا، آسان طریقے سے گزاروں گا. اور ایسا نہیں ہے کہ 2 دن میں نے نماز پڑھی اور پھر غیب، آخری دن پڑھی تو یا اللہ تو جنت چلا دے. ہمارے استاد تھے تو وہ کبھی کبھی مذاق کیا کرتے تھے طلباء سے، اسٹوڈنٹ سے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی رات کو جو ہے وہ تم
جو ہے وہ سوتے رہتے ہو اور صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہو یا اللہ علم چاہ دے، علم چاہ دے. علم میں نہیں لبدا، راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. جنت کے حصول کے لیے تھوڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. دنیا کو 11 مہینے دنیا کماتے رہے، ٹیر پونڈ کمائے، چلو 1 مہینہ اللہ نے چاہ دیتا تو کوئی نقصان کوئی نہیں، تھوڑا سا کم جو ہے وہ کم کر دیں، انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی. روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک شہوات سے، کھانے پینے سے رکنے کا. اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ بعد کچھ کھا لے، سارا دن بھوکا رہے، غروب آفتاب سے پہلے کچھ کھا لے، اس کا روزہ مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس نے وہ مدت مقرر جو کی گئی ہے اسلام کی طرف سے وہ پوری نہیں کی. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک شہوات سے رکنے، کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے. اگر کوئی آدمی رات کو روزہ رکھ لے تو کیا رات کو روزہ اس کا مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس نے روزہ اس وقت رکھا ہے جو اسلام نے اسے حکم نہیں دیا. دوسرا مسئلہ سنیے، روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. آدمی اور نیت جو ہے وہ زبان سے لفظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت دل کے عزم کا نام ہوتا ہے. آپ نے دل میں ارادہ کیا میں نے وضو کرنا ہے، بس آپ کی نیت ہو گئی، یا اللہ میرے پاس مال آیا تو میں تیرے رستے میں دوں گا، اس نیت کا ثواب آپ کو مل گیا. یہاں سے پھر ایک واقعہ سن لیجئے، وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے بہت بڑا پہاڑ دیکھا. جب اس نے پہاڑ دیکھا کہا یا اللہ اگر یہ پہاڑ آٹا ہوتا تو میں اس آٹے کو تیرے غریب بندوں میں تقسیم کرتا. وقت کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اے میرے نبی اس بندے کو بتا دے کہ ہم نے اس نیت پر اس پہاڑ کے برابر ہم نے اس کو آٹا بنا دیا اور جو ثواب غریبوں میں تقسیم کرنے کا ہوتا وہ تیرے کھاتے میں ڈال دیا ہے. نیت پر. تو اس کے لیے روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. طلوع فجر صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. صبح صادق سے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں. جب آپ صبح صادق ہو گئی اس کے بعد کھانا پینا منع ہے، بیوی سے مباشرت کرنا منع ہے غروب آفتاب تک. اب آپ سنیے، ایک آدمی نے، بلکہ اس سے پہلے یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، اگلے دن کے روزے کی نیت کب سے کی جا سکتی ہے؟ مثلا آج اتوار ہے، کل سوموار کے روزے کی نیت ہم نے کرنی ہے. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے. غروب آفتاب کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آپ نیکسٹ ڈے، یعنی کل سوموار ہے مثلا، تو کل سوموار آج کا سورج غروب ہوگا تو آپ کل سوموار کے روزے کی نیت غروب آفتاب کے بعد کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ میں پھر سمجھا رہا ہوں. آپ نے کل کے روزے کی نیت کرنی ہے اور کل کی روزے کی نیت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ غروب آفتاب سے، آفٹر سن سیٹ. جیسے ہی سن جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہوا آپ اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں رات سے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اگر کوئی آدمی رات کو نیت کرنا بھول گیا، رات کو نیت کرنا بھول گیا اور صبح ہو گئی تو وہ صبح کو بھی کر سکتا ہے.
لیکن اس نے صبح کو بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ زوال کا ٹائم آ گیا۔ اگر وہ زوال کے ٹائم سے پہلے نیت کر لے اور اس دوران یعنی صبح صادق کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو زوال سے پہلے اگر وہ نیت کر لے گا تو اس کی نیت معتبر ہے اور اس دن کا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اب میں ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی نے رات کو نیت نہیں کی لیکن صبح کو وہ سحری کے لیے اٹھا، رات کو سحری کے لیے اٹھا، اب وہ سحری نیت کے قائم مقام ہو جائے گی، تو ظاہر ہے وہ سحری اسی لیے کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو وہ نیت کے قائم مقام ہو گئی۔ الا یہ کہ وہ آدمی سحری کر رہا ہے اور اس نے پختہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، اس صورت کے اندر اس کا جو ہے وہ روزہ نہیں ہوگا جب تک وہ زوال سے پہلے وہ نیت نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایک آدمی رات کو بے ہوش ہو گیا یا اس پر جنون طاری ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ بے ہوش کی نیت معتبر نہیں۔ ایک آدمی جنون کی حالت میں ہو، بے ہوشی اس پر طاری ہو گئی، اب وہ نیت کرے گا تو اس کی نیت معتبر نہیں ہے۔ لیکن یہ رات کو بے ہوش ہوا، صبح کا وقت ہو گیا، زوال سے پہلے اسے ہوش آ گیا اور صبح صادق کے بعد اس نے کوئی کھایا پیا نہیں، کوئی کام روزے کے منافی نہیں کیا، تو زوال سے پہلے اگر یہ نیت کر لے گا یہ بے ہوش ہونے والا شخص تو اس کا روزہ معتبر ہو جائے گا۔ یہ کئی واقعات پیش آتے ہیں کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا اور اسے ہوش آیا زوال سے پہلے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو اگر وہ نیت کر لے کیا نیت معتبر ہے تو اس صورت کے اندر اس کی نیت معتبر ہوگی۔ اگلا مسئلہ سنیے۔ ایک آدمی نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ کب ارادہ کیا اس نے؟ رات کو۔ آپ کو میں نے بتایا کہ غروب آفتاب کے بعد اگلے دن کی نیت معتبر ہے۔ اس نے رات کو پورا ارادہ کیا، اب اس کے بعد ارادہ کرنے کے بعد اس کی نیت کے اندر فطور پیدا ہو گیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کل میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اب وہ بھلے سارا دن بھوکا رہے اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے پہلے نیت کی تھی، بعد میں اس نیت کو چینج کر کے یوں کہا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اب اسے چاہیے تھا کہ جب اس نے نیت چینج کی تھی دوبارہ نیت کرتا، اب اس نے نیت نہیں کی لہذا سارا دن بے شک بھوکا رہے، اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جو نہیں سمجھ آیا تو پھر پوچھ لو، کوئی گل نہیں۔ ملتا کو نہیں سمجھ آئی، جو نہیں آئی تو کوئی گل نہیں، پھر کہہ دیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی نے نیت کی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، ایک آدمی نے نیت کی کہ میں روزہ رکھوں گا، اس کے بعد اس نے نیت کو چینج کر لیا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ پہلے نیت کیا کی تھی کہ روزہ رکھوں گا، اب اس نے نیت کیا کی کہ روزہ نہیں رکھوں گا، سارا دن بھوکا رہا، شہوات سے رکا رہا، کیا اس کا روزہ ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا، اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی۔ اگلا مسئلہ سنیے۔ ایک آدمی نے دل کے اندر نیت کی کہ میں روزہ رکھوں گا اور زبان سے اس نے انشاءاللہ کہا، اور انشاءاللہ سے مراد اس کی یہ تھی کہ اللہ نے مجھے توفیق عنایت فرمائی، اگر اس کی مدد میرے ساتھ ہوئی تو میں روزہ رکھوں گا، لہذا اس طرح اس کی نیت کرنا درست ہوگا۔ اور یہ بھی مسئلہ سنتے جائیے۔ آج کل عوام کے اندر یہ الفاظ مشہور ہیں، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اکثر یہ لوگ جو ہیں وہ یہ الفاظ کہہ کے نیت کرتے ہیں، اس کا سنت ہونا ثابت نہیں، اس کا سنت ہونا ثابت نہیں۔
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی دل کے اندر جو اس نے ارادہ کیا ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے زبان سے بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یوں سمجھنا کہ یہ الفاظ بصوم غد نویت من شہر رمضان یہی نیت ہے، یہ غلط ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ارادہ دل کے عزم کا نام ہوتا ہے، دل میں آپ نے ارادہ کر لیا تو بس آپ کا کام ہو گیا، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور آخری مسئلہ بھی سن لیجئے، ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، نیت بھی کر لی، نیت کے بعد روزہ بھی رکھ لیا، دن کو وسوسہ آتا رہا روزہ توڑوں گا، کبھی کہے روزہ توڑوں گا، کبھی کہے کہ روزہ نہیں توڑوں گا، اس وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے واقعی روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں یا اللہ جو سنے ہیں اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ ایسا نہ ہو باہر نکلی سارا کچھ بھول لیا ہوئے، مفتی صاحب جو کچھ بیان کیتا ہے تسی جانو تو میں سیدھے چلے ہیں کار اے کام نہ کریو، بلکہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو برازرہ ہی کرم اسے پوچھ لیجئے، پوچھنے میں کوئی شرم اور عار نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی کبھی علم نہیں سیکھ سکتے، ایک متکبر تکبر کرنے والا اور دوسرا شرم محسوس کرنے والا۔ جب آپ شرم کریں گے وہ ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے۔ ایک عالم کا بیان سنا میں نے، انہوں نے کہا کہ میں ایک روس کی ریاست میں گیا، ایک مسجد کے اندر میں نے نماز ادا کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مؤذن سے ملاقات کی تو وہاں میں نے بیان کیا کہ غسل جنابت ناپاکی کا جو غسل ہوتا ہے اس کے اندر ناک کے اس نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، کلی کرنا فرض ہے۔ تو وہ کہنے لگا 35 سال سے اذان دے رہا ہوں، 35 سال سے نماز ادا کر رہا ہوں، مجھے تو اس مسئلے کا پتہ نہیں، مجھے اس مسئلے کا علم ہی نہیں۔ کتنی جہالت ہے! کیوں؟ ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم یہ سیکھیں۔ ہم آخرت، اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے، جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمیں امتحان سے گزر رہی ہے، تو اگر ہم امتحان کے اندر فیل ہو گئے ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس لیے آپ سے عاجزانہ درخواست یہ کی جاتی ہے کہ مسائل سیکھیے، ایسے موقع ملے 10-15 منٹ اوپر ہو جان تو فکر نہ کریا کرو کہ یار ٹائم زیادہ ہو گیا، بلکہ ڈٹ کے بیٹھیں، اس طرح فریش ہو کے بیٹھیں کہ بیان کرنے والے کو پتہ چلے کہ بھائی میں ہوں جڑا من کوئی پرابلم نہیں۔ جب ہم بیان کرتے ہیں یقین کریں کوئی ادھر سر ماردا، کوئی ادھر ماردا، کوئی ٹائم تک ڈر لگتا ہے کہ 5 منٹ کی طرح اوپر ہی نہ ہو جانا، تو پھر ہمارا دماغ بھی منتشر ہوتا ہے۔ اس لیے ڈٹ کے بیٹھیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اس طرح کے موقع جب ملتے ہیں تو ڈٹ کے بیٹھیے اور شوق کے ساتھ بیٹھیے تاکہ ہمیں ہمارے علم کے اندر جو ہے وہ برکت پیدا ہو اور ہمیں جو ہے وہ جو کمیاں ہمارے اندر ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا ہماری مغفرت کا سبب بنائے، اور رمضان المبارک کے جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.